بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے لے کر جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے۔ السلام علیکم دوستو، میرا نام محمد فراز ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایف ایم ڈاکومنٹری۔ آج میں آپ کے لیے انتہائی دلچسپ ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اس کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے۔ تو دوستو، آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ کومیٹس، ایسٹیرائڈ اور میٹیورائڈز کیا ہوتے ہیں، یہ کہاں بنتے ہیں اور کہاں پائے جاتے ہیں، ان کو کب دریافت کیا گیا۔ جب بھی سپیس کی بات ہوتی ہے تو اس میں ہم سٹارز، پلینٹس، گلیکسیز جیسی چیزوں کے نام سنتے ہیں، لیکن سپیس میں ان بڑی چیزوں کے ساتھ ساتھ کئی چھوٹی چیزیں بھی موجود ہیں، جیسے ایسٹیرائڈز، کومیٹس، میٹیورائڈز وغیرہ۔ لیکن آخر یہ ہے کیا، ان میں فرق کیا ہے؟ ہم رات کی تاریکی میں جب بھی آسمان کی طرف نظر ڈالتے ہیں تو آسمان میں ہمیں چمکتے ہوئے تارے، کہکشائیں اور دوسرے پلینٹس وغیرہ نظر آتے ہیں، لیکن ان بڑے آبجیکٹس کے درمیان بہت چھوٹے آبجیکٹس بھی موجود ہوتے ہیں، جو کہ اکثر ہمیں ٹوٹے تارے یا دمدار ستارے کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ لیکن ان ٹوٹتے تاروں کی بھی کئی مختلف اقسام ہوتی ہیں۔ تو چلیں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں ایسٹیرائڈ کی۔ تقریباً 4.6 بلین سال پہلے ہمارا سولر سسٹم وجود میں آیا، لیکن شروعات میں سولر سسٹم میں کافی ہلچل موجود تھی۔ اس وقت حالات موجودہ سولر سسٹم کی نسبت کافی زیادہ خطرناک تھے، جس کے نتیجے میں سورج، 4 انر راکی پلینٹ اور 4 آؤٹر جینٹ پلینٹ وجود میں آئے، لیکن کچھ چیزیں پلینٹس کی شکل نہیں لے سکی، اور انہی ناممکن چیزوں میں ایسٹیرائڈ بھی شامل ہیں۔ انہیں مائنر پلینٹس یا پلیٹنائڈز بھی کہا جاتا ہے۔ یہ سائز میں چند میٹر سے لے کر 1000 کلومیٹر تک ہو سکتے ہیں۔ ایسٹیرائڈز عام طور پر سپیس میں گھومتے ہوئے کسی پتھر کی مانند لگتے ہیں، لیکن ان کے مطالعے سے یہ پتہ چلا ہے کہ ایسٹیرائڈ میں پتھر کے علاوہ اور کئی منرلز، میٹلز اور آئرن اور نکل کے ذرات بھی موجود ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ ایسٹیرائڈ کنکر، چٹان اور ریت سے بھی مل کر بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ایسے ایسٹیرائڈز ربل پائل کہلاتے ہیں۔ سولر سسٹم کے اگر میپ کو دیکھا جائے تو مارس اور جوپیٹر کے درمیان کافی زیادہ فاصلہ محسوس ہوتا ہے، لیکن اسی فاصلے کے باعث ایک جرمن اسٹرونومر جان الارٹ نے یہ آئیڈیا پرپوز کیا کہ ہو سکتا ہے کہ اسے خالی علاقے میں کوئی پلانٹ موجود ہو، جو کہ ابھی تک ڈسکور نہیں ہوا۔ اور بالآخر 1801 میں ایک اٹالین اسٹرونومر جیسا پیازی نے اس ایریا میں ایک آبجیکٹ ڈسکور کیا، جسے سیریز کا نام دیا گیا۔ لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ سیریز کی طرح کے اور بھی کئی آبجیکٹ ملنے لگے، اور یہ بات کلیئر ہونے لگی کہ سیریز کوئی پلینٹ نہیں بلکہ ایک نئی طرح کا آبجیکٹ ہے، جس کے لیے ورڈ ایسٹیرائڈ یوز کیا گیا۔ سولر سسٹم کے سب سے زیادہ ایسٹیرائڈ مارس اور جوپیٹر کے درمیان موجود ہیں، جو کہ ایسٹیرائڈ بیلٹ کہلاتی ہے۔ اسٹرونومر کا یہ کہنا ہے کہ اگر ایسٹیرائڈ بیلٹ کے تمام آبجیکٹس کی ایک بال بنا دی جائے تو اس بال کا سائز ہمارے چاند سے بھی چھوٹا ہوگا۔ ہماری زمین کے ارد گرد بھی 14 سے 15 ہزار تک ایسٹیرائڈ آبزرو کیے گئے ہیں، جو کہ نیئر ارتھ ایسٹیرائڈ کہلاتے ہیں۔ فی الحال ان کا زمین کے ساتھ کسی قسم کا کوئی کولائن کا چانس نہیں ہے۔ تو آئیے ہم بات کرتے ہیں کومیٹس کے بارے میں۔ اسٹرونومر کا یہ ماننا تھا کہ سولر سسٹم میں نیپچون سے آگے بھی کچھ ایسا ہے جو کہ ابھی تک ڈسکور نہیں ہوا، کیونکہ اس کی وجہ آسمان میں نمودار ہونے والے دمدار ستارے یعنی کومیٹس تھے۔
1930 میں اسٹرونومر کو ایک بہت بڑی کامیابی ملی جب انہوں نے نیپچون کے پاس ایک آبجیکٹ ڈسکور کیا جسے پلوٹو کا نام دیا گیا، لیکن اس کے بعد کئی دہائیوں تک کوئی اور آبجیکٹ اس ریجن میں نہیں ملا۔ 1951 میں ایک ڈچ اسٹرونومر جارڈ کیپر نے یہ تھیوری دی کہ ہو سکتا ہے کہ آؤٹر سولر سسٹم میں کبھی کوئی بیلٹ موجود رہی ہو اور وہاں اب جلد ہی آبجیکٹس بچے ہوں جو کہ ہمیں کبھی کبھی کومیٹس کی صورت میں نظر آتے ہیں۔ جارڈ کیپر کی اس تھیوری کے بعد اس ریجن کو کیپر بیلٹ کا نام دیا گیا۔ پھر اس کے بعد 1992 میں ہوائی میں موجود موناکیا آبزرویٹری میں اسٹرونومر میں اس ایریا میں ایک آبجیکٹ ڈسکور کیا، اور وقت کے ساتھ ساتھ اس ایریا میں مزید سینکڑوں اور ہزاروں آبجیکٹ ملنے لگے، جس سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ کیپر بیلٹ ابھی بھی موجود ہے، جو کہ ہزاروں لاکھوں کومیٹس سے بھری پڑی ہے۔ کومیٹس بھی ایسٹرائڈ کی طرح ہی ہوتے ہیں، یعنی راک، ڈسٹ، میٹل کا کمبینیشن، لیکن ان میں ایک چیز ایسٹرائڈ سے تھوڑی مختلف ہوتی ہے، اور وہ ہے ان میں برف کی پریزنس۔ برف یعنی جمع ہوا پانی اور جمی ہوئی کاربن ڈائی آکسائڈ، میتھین، امونیا وغیرہ بھی شامل ہوتے ہیں۔ کومیٹس پر اس برف کے جمنے کی وجہ ان کا ریجن ہے، یعنی کیپر بیلٹ۔ کیپر بیلٹ کا اتنا سورج کے فاصلے کی وجہ سے یہ کومیٹس سپیس کی ٹھنڈک کی وجہ سے جم جاتے ہیں۔ اسی وجہ سے جب کوئی کومیٹ اپنا رخ انر سولر سسٹم کی طرف یعنی سورج کی طرف کرتا ہے تو سورج کی گرمی اور سولر ریڈیشنز کی وجہ سے اس کی برف پگھلنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کی سرفیس پہ موجود ڈسٹ اور دوسرے پارٹیکلز بھی اڑنا شروع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے اس کی ایک ٹیل بن جاتی ہے۔ کومیٹس کا مین پورشن نیوکلیس کہلاتا ہے، جبکہ اس کی ٹیل کو کوما کہتے ہیں۔ کوما کی ڈائریکشن ہمیشہ سورج کے اپوزٹ رہتی ہے، لیکن اس ٹیل میں بھی کچھ انٹرسٹنگ ہو رہا ہوتا ہے۔ جب کومیٹس مارس کے آربٹ کے پاس پہنچتے ہیں تو سورج سے آنے والی ہیٹ کومیٹ کے سرفیس پر موجود جمی ہوئی گیسز، ہائیڈروجن، میتھین یا کاربن ڈائی آکسائڈ میلٹ ہو کر گیسز کی شکل میں ریلیز ہونا شروع ہو جاتی ہے، جو کہ سبلیمیشن کا پروسیس کہلاتا ہے، اور سولر ونڈ جو کہ چارج پارٹیکل پر مشتمل ہوتی ہے ان گیس مالیکیول سے انٹریکٹ کرتی ہے۔ کومیٹس کی سرفیس پر موجود ڈسٹ پارٹیکل اڑتے ہیں، جس کی وجہ سے ڈسٹ ٹیل بنتی ہے۔ کومیٹ کے آربٹ کافی زیادہ الیپٹیکل ہوتے ہیں، اور اس میں ان کے نظر آنے کے بھی پیریڈ ہوتے ہیں، جو کہ لانگ پیریڈ اور شارٹ پیریڈ کہلاتے ہیں۔ شارٹ ٹرم پیریڈ کے کومیٹس وہ کومیٹس ہوتے ہیں جن کا آربیٹل پیریڈ 200 سال سے کم ہوتا ہے، اور یہ عام طور پر کیپر بیلٹ اور سکیٹر ڈسک سے آتے ہیں، جبکہ لانگ پیریڈ کے کومیٹ وہ کومیٹس ہوتے ہیں جن کا آربیٹل پیریڈ 200 سال سے زیادہ ہوتا ہے، اور ان کومیٹس کا سورس ایک ریجن، تھیوریٹیکل ریجن مطلب اولڈ کلاؤڈ کہلاتا ہے، جو کہ سولر سسٹم کا سب سے بیرونی حصہ مانا جاتا ہے، اور تھیوریٹیکلی وہاں پر اربوں کی تعداد میں کومیٹس موجود ہوتے ہیں جنہوں نے پورے سولر سسٹم کو کور کیا ہوا ہے۔ تو آئیے اب میٹیورائٹس کی بات کرتے ہیں۔ میٹیورائٹ اس سپیس میں موجود ان آبجیکٹس کو کہا جاتا ہے جو کہ سائز میں ایسٹیرائڈ سے چھوٹے ہوتے ہیں۔ اصل میں میٹیورائٹس ڈسٹ پارٹیکل سے لے کر ایک پتھر جتنا بڑا ہو سکتا ہے۔ سولر سسٹم میں زیادہ تر میٹیورائٹس ایسٹیرائڈ بیلٹ میں موجود ہوتے ہیں، اور یہ میٹیورائٹس زیادہ تر بنتے ہی اسی وجہ سے ہیں جب ایسٹیرائڈ آپس میں ٹکراتے ہیں، اور اس کولائن کی وجہ سے جو باریک اور چھوٹے ٹکڑے ریلیز ہوتے ہیں وہ اصل میں میٹیورائٹ کہلاتے ہیں،
اس کے علاوہ کچھ میٹیورائٹ ہمارے چاند اور مارس سے بھی آتے ہیں۔ کیا یہ میٹیورائٹ زمین کے راستے میں آتے ہیں؟ آپ نے شوٹنگ سٹار یا ٹوٹتے ستارے کے بارے میں تو سنا ہوگا۔ اصل میں شوٹنگ سٹار کوئی سٹار نہیں ہے، بلکہ میٹیورائٹ ہی ہوتا ہے، اور جب کوئی میٹیورائٹ زمین کی گریوٹی میں آ کر اس کی طرف گرنا شروع کر دیتا ہے تو اس کے میٹیور کہتے ہیں۔ یہ رات میں اکثر صاف آسمانوں میں دکھائی دیتے ہیں۔ جو میٹیور ایٹماسفیئر میں انٹر ہوتے ہیں تو یہ ہمیں چمکتی ہوئی روشنی کی لکیر جیسے دکھائی دیتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جب یہ سینکڑوں ہزاروں کلومیٹرز پر آور کی سپیڈ سے ایٹماسفیئر میں انٹر ہوتے ہیں تو ایٹماسفیئر میں موجود گیسز ان کے راستے میں آ جاتی ہیں، اور یہ راستے میں آنے والی گیسز کو تیزی سے پش کرتے ہیں، جس کی وجہ سے گیسز کے مالیکیول کمپریس ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور اس کمپریشن سے گیسز ہیٹ آف ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور یہ ہیٹ اتنی بڑھ جاتی ہے جس کی وجہ سے میٹیورائٹ جلنا شروع ہو جاتی ہے، اور یہ تھوڑی ہی دیر میں دیکھتے ہی دیکھتے جل کر راکھ ہو جاتا ہے۔ ارتھ کے ایٹماسفیئر میں روزانہ لاکھوں کی تعداد میں میٹیور آتے ہیں، جن میں سے میجورٹی بہت ہی چھوٹے ہوتے ہیں، آلموسٹ ریت کے ایک ذرے کے برابر۔ لیکن کبھی کبھی جب چند میٹر بڑے میٹیور زمین کے ایٹماسفیئر میں داخل ہو جائیں تو یہ اتنی زیادہ چمک سے جلتے ہیں کہ گویا کہ آسمان پر کوئی اور سورج نمودار ہو گیا ہو۔ جب اتنے بڑے میٹیور جلتے ہیں تو یہ اکثر ٹکڑوں میں ٹوٹ جاتے ہیں، جس سے ان کی رفتار کم ہو جاتی ہے، اور یہ ٹکڑے زمین پر گر جاتے ہیں، اور جو ٹکڑے زمین پر گر جاتے ہیں ان کے لیے میٹیورائٹ کی ٹرم یوز کی جاتی ہے۔ میٹیورائٹ عام طور پر سٹونی اور ایرن دونوں کی کمبینیشن والے ہوتے ہیں۔ سٹونی میٹیورائٹس کی مزید دو کلاسز ہوتی ہیں، کونڈرائٹس اور اے کونڈرائٹس۔ کونڈرائٹس ایسے میٹیورائٹ ہوتے ہیں جن میں باریک پارٹیکل پائے جاتے ہیں، جنہیں کونڈریولز کہتے ہیں، جبکہ وہ میٹیورائٹس جن میں کوئی پارٹیکلز نہیں ہوتے انہیں اے کونڈرائٹس کہتے ہیں۔ کونڈریولز کو مختصر بتاؤں تو یہ منرلز کے چھوٹے چھوٹے پارٹیکلز ہوتے ہیں جو کہ سپیس میں ان میٹیورائٹ میں ڈپوزٹ ہو جاتے ہیں۔ کچھ میٹیورائٹس کافی خوبصورت بھی ہوتے ہیں۔ سپیس بہت ہی وسیع ہے اور فی الحال ہماری زمین کسی بڑے ایسٹیرائڈ یا کومیٹ کے امپیکٹ سے محفوظ ہے، لیکن ہو سکتا ہے آنے والے سالوں میں کوئی ایسٹیرائڈ یا کومیٹ زمین کی طرف بڑھ رہا ہو، جیسے 65 ملین سال پہلے کسی ایسٹیرائڈ یا کومیٹس نے ڈائنوسارز کا خاتمہ کیا تھا۔ ایسا ہو سکتا ہے کہ اس طرح کا کوئی دوبارہ ایونٹ ہو۔ دوستو، امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو بہت جلد ہی ملتے ہیں ایک نئی انفارمیٹیو ویڈیو کے ساتھ، تو تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔